بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں رات کی تاریکی ہمیشہ گہرائی اختیار کر لیتی تھی، ایک پرانا اور ویران گھر تھا۔ یہ گھر کئی دہائیوں سے خالی تھا اور گاؤں والے اس کی کہانیوں سے خوب واقف تھے۔ کہا جاتا تھا وہاں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں اور کبھی کبھار لوگوں نے وہاں سے روشنی کی جھلکیاں بھی دیکھی تھی۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کی حقیقت جاننے کے لیے وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک علی خاص طور پر اس تحقیق میں دلچسپی رکھتا تھا۔ علی ہمیشہ سے فہم جوئی کا شوقین تھا اور اس نے اپنے دوستوں کو قائل کیا کہ وہ اس گھر کی کہانیوں کا پتہ لگائیں۔ رات کا وقت آیا جب چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ علی اور اس کے دوست سلیم، فاطمہ اور زید ایک ساتھ گھر کی طرف بڑھے۔ گھر کے قریب پہنچ کر انہوں نے دیکھا دروازہ آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا ہے، جیسے کوئی انہیں اندر بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا تم سب تیار ہو؟ علی نے پوچھا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سلیم نے خوف زد آواز میں پوچھا۔ ہمیں صرف اندر جانا ہے، کچھ نہیں ہوگا، علی نے جواب دیا اور پہلا قدم اندر رکھا۔ گھر کا اندرونی حصہ مکمل طور پر تاریک تھا۔ ایک عجیب سی سرد ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں جو وقت کے ساتھ مدھم ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ کا استعمال کیا اور اندر کی حالت دیکھنا شروع کی۔ چند لمحوں کے بعد فاطمہ نے ایک دروازہ دیکھا جو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ یہاں کچھ ہے، اس نے شور مچایا۔ سب نے حیرانی سے دیکھا۔ دروازے کے پیچھے ایک کمرہ تھا جس میں ایک پرانا پلنگ اور ایک بڑی سی آئینہ موجود تھی۔ آئینے میں کچھ عجیب سی چمک تھی۔ علی نے قریب جا کر آئینے میں دیکھا لیکن وہ صرف اپنی ہی شکل دیکھ رہا تھا۔ اچانک زید نے کہا، کیا تم نے دیکھا؟ کیا؟ علی نے پوچھا۔ آئینے میں ایک سایہ تھا، زید نے خوف سے کہا۔ فاطمہ نے تیزی سے آئینے کی طرف دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہارے دماغ میں کچھ چل رہا ہے زید، اس نے ہنس کر کہا۔ لیکن زید کے چہرے پر خوف کی لکیریں واضح تھیں۔ میں نے دیکھا، واقعی میں نے دیکھا۔ اس دوران سلیم نے پلنگ کے نیچے کچھ دیکھا۔ وہ جھانک کر دیکھتا ہے اور ایک پرانا کتاب نکالتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کھولو، علی نے کہا۔ سلیم نے کتاب کھولی، اس کے صفحے پلٹنا شروع کیے۔ کتاب میں خوفناک کہانیاں تھیں اور ہر کہانی کا اہتمام موت پر ہوتا تھا۔ اچانک وہ ایک صفحے پر رک گیا۔ یہاں ایک نام ہے، مریم، اس نے کہا۔ مریم کون ہے؟ علی نے پوچھا۔ یہاں لکھا ہے، مریم نے اس گھر میں رہتے ہوئے اپنی جان دی تھی اور اس کی روح آج تک بھی یہیں بھٹکتی ہے، سلیم نے مزید پڑھتے ہوئے کہا۔ گھر کی ہوا اچانک سرد ہو گئی اور ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ علی نے محسوس کیا کچھ تو غلط ہو رہا ہے، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، اس نے کہا، لیکن اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ کیا؟ دروازہ کیوں بند ہوا؟ فاطمہ نے خوف سے پوچھا۔ یہ کسی چیز کا کام ہے، زید نے چلا کر کہا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اچانک آئینے میں ایک خوفناک چہرہ ظاہر ہوا۔ یہ مریم کی روح تھی جس کے چہرے پر دکھ اور غم کی جھلک تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے خفیہ آواز میں پوچھا۔ سب نے چلا کر جواب دیا، ہم صرف جانچنے آئے تھے۔ مریم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تمہاری جانچ کی ضرورت نہیں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا ورنہ تم بھی میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی سب کا دل دھڑکنے لگا۔ علی نے گھبرا کر کہا، ہمیں اس گھر سے نکلنا ہوگا، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، دروازے نے ایک بار پھر خود بخود بند ہو گیا۔ مریم کی روح نے ان کی طرف دیکھا اور اچانک کمرے میں ایک زوردار آواز گونجی۔ تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں، اس کی آواز گونجی۔ فاطمہ نے بے بسی سے کہا، کیا ہم کبھی نہیں جا سکیں گے؟
مریم نے دھیرے دھیرے کہا، اگر تم مجھے اپنی جان کا کچھ حصہ دو تو میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ علی نے سوچا، کیا ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے؟ زید نے کہا، یہ خطرناک ہے، ہم نہیں جانتے یہ کیا کرے گی۔ لیکن وقت ختم ہو رہا تھا اور مریم کا چہرہ مزید خوفناک ہو رہا تھا۔ آخر کار علی نے کہا، ہم اسے اپنا کچھ حصہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مریم نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر یہ لو، اور اچانک کمرے میں ایک چمکتی ہوئی روشنی پھیل گئی۔ وہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور مریم کی روح نے ایک دھندلائی شکل میں ان کے سامنے آ کر کہا، اب میں تمہاری روح کا کچھ حصہ لے لوں گی۔ ایک لمحے کے لیے سب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پھر اچانک روشنی واپس آئی اور دروازہ کھل گیا۔ وہ سب باہر نکلے، لیکن ان کے دلوں میں خوف کی ایک عجیب سی لہر موجود تھی۔ گھر کے باہر آ کر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گھر اب بھی ویسا ہی ویران اور خوفناک تھا، لیکن اب انہیں احساس ہوا کہ وہ مریم کی روح کا کچھ حصہ لے کر واپس آ چکے ہیں۔ ان کے چہرے پر خوف کی ایک چھاپ تھی اور وہ جان گئے کہ وہ کبھی بھی اس تجربے کو بھول نہیں پائیں گے۔ گاؤں واپس آ کر انہوں نے اپنی کہانی سب کو سنائی، لیکن کوئی بھی ان پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کچھ ایسا دیکھا ہے جو کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی کہانی کا حصہ بن چکے تھے اور اس کے اثرات ان کے دلوں پر ہمیشہ رہیں گے۔ اس رات کے بعد گاؤں میں مریم کی کہانی اور بھی مشہور ہو گئی، لیکن اب کوئی بھی اس گھر کی طرف جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ خوف کی وہ گونج ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی۔